الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام وقال في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام بڑا عجیب ہے۔ اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی قدرت میں تو سمجھ میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو بنا دیا، سجا دیا، اور ساری مخلوق اللہ کی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو دنیا میں اکثر ذہنیت مختلف رکھنے والے لوگ ملتے ہیں۔ سب کے ذہن الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں۔ کسی کا کسی بات سے اختلاف، کسی کا کسی مذہب سے اختلاف، کسی کا کسی فرقے سے اختلاف، ہر آدمی کسی نہ کسی اختلاف میں مبتلا ہے۔ کوئی رسول کو نہیں مانتا، کوئی حشر و نشر کو نہیں مانتا، قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو خود خالق کائنات رب ذوالجلال کو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ بدھسٹ کمیونسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان جو بن گئے یا کسی نے بنائے تھے، اب وہ سب اپنے وجود پہ چل رہے ہیں۔ تو ہر مذہب والا، فرقے والا، ذہنیت الگ الگ رکھنے والا کسی نہ کسی بات کا منکر ہے، انکار کرتا ہے، کسی نہ کسی بات سے اختلاف کرتا ہے۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ کوئی توریت کو مانتا ہے، زبور کو نہیں مانتا، کوئی انجیل کو مانتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا، کوئی کسی کتاب کو مانتا ہے، کسی مذہب کو مانتا ہے، یعنی ہر کوئی اختلاف میں مبتلا ہے۔ لیکن جب یہ بات آتی ہے کہ موت آنے والی ہے تو سب کا اس پہ اختلاف ہے، اس کا کسی کا انکار نہیں ہے، کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کرتا، چاہے وہ اللہ کو نہ مانتا ہو، رسول کو نہ مانتا ہو، وہ موت کو ضرور مانتا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور آ کر رہی ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ مختلف ذہنیت رکھنے والوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ جب موت آئے گی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑے گی، فرعون کو بھی نہیں چھوڑے گی، اور جب موت آئے گی نہ اس نے ابراہیم کو چھوڑا نہ نمرود کو چھوڑا۔ موت نے تو حتیٰ کہ تمام مخلوقات میں جتنے بھی ذی روح ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، جتنے بھی زمین میں اللہ نے چوپائے بنائے ہیں، چرندے پرندے، جتنی بھی پیدا کرنے والی اللہ کی مخلوقات ہیں، جن کو پیدا کیا ہے ان کو اللہ ختم بھی فرمائے گا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے۔ تو موت تو ایک ایسی چیز ہے، اس نے نہ ابو بکر کو چھوڑا، نہ عمر کو چھوڑا، عثمان و علی کو چھوڑا، حتیٰ کہ کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس نے وار کیا ہے۔ تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ ہمیں تو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کا جب وعدہ آ چکا، اب اس کو مؤخر کرنے والا، مقدم کرنے والا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے، اللہ کا حکم آیا کن فیکون، فوراً فرشتہ آیا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ کوئی طاقت ایسی نہیں کہ اسے 10 سیکنڈ کی مہلت دلا سکے، اسے چند 10 سیکنڈ ہمارے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں، پلک جھپکنے کے برابر بھی دنیا کی کوئی
کہ اسے ایک لمحہ بھی آگے بڑھا سکے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا فرمان ہے، تو ہم پھر بھی ان باتوں کو جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے روگردانی کرتے ہیں۔ یقین ہے ہمیں انسان کو تیاری اتنی کرنی چاہیے جتنی اس کو ضرورت ہے۔ ہماری یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں صرف آدھا گھنٹے کی ہے۔ ہماری 60-70 سال کی عمر آدھا گھنٹے کی عمر ہے، کس دن کے مقابلے میں کہ جو دن 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن اگر آپ کیلکولیٹر کرتے ہیں تو ہماری زندگی کے یہ چند سال ہیں، یہ اس دن کے مقابلے میں آدھا گھنٹہ 25 منٹ کے بیٹھتے ہیں۔ تسلی میں جوڑ لیں، 50,000 سال کا ایک دن، اللہ کی نظر میں یہ 60-70 سال 100 سال کی عمر ہمارے لیے آدھا گھنٹہ ہے۔ تو ہمیں بچپن سے لے کر اور اپنی اس عمر تک جتنا ہمیں زندہ رہنا ہے اتنی تیاری کریں، اور جس دنیا میں ہمیں دوبارہ جانا ہے، فکر آخرت میں خالدین فیہا ابدا، اس کی اتنی لمبی تیاری کریں۔ آدمی اگر 2 دن کے لیے سفر میں جاتا ہے تو 2 دن کا راشن لے کے جاتا ہے، 2 دن کی تیاری کر کے جاتا ہے، اور جو 2 ماہ کے لیے گیا، 2 سال کے لیے گیا، اس کی تیاری اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ جتنا لمبا سفر ہوتا ہے اتنی ہی لمبی اس کی تیاری ہوتی ہے، لیکن ہر افسوس کہ ہم اس لمبے سفر میں جہاں جا کر واپس ہی نہیں آنا ہے۔ روایت میں لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کے خلے کو جتنا یہ خالی ہے اس میں رائی کے دانے سے پر کر دے، زمین اور آسمان کا خلا سبزوں کے دانوں سے پر ہو جائے، بھر جائے، ایک پرندہ آئے 1000 سال میں اور وہ ایک دانہ لے جائے، 1000 سال میں پھر آئے، پھر ایک دانہ اٹھائے، 1000 سال میں پھر آئے، یہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن انسان کی آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو ہم 60-70 سال کی عمر میں اتنی لمبی تیاریاں کرتے ہیں، لیکن جہاں انگنت عمر ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سبق دیا ہے، اس امت کو تعلیم دی ہے، اور اس امت کو ہر حال میں یاد رکھا ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ طائف کا میدان ہے، لوگوں نے بہت ستایا ہے، اس وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، آنے والی نسلیں پہچان لیں گی۔ باب حتیم پر اگر نبی علیہ السلام سجدے میں ہیں، لوگوں نے اونٹ کی اوجڑی نبی علیہ السلام کی پشت پہ رکھ دی، لیکن پھر بھی اس امت کی فکر میں رہے، اس امت کی فکر میں بد دعا نہیں کی ہے۔ اگر حجرہ عائشہ میں موجود ہیں، راتوں کو نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ بخشایا نبی جسے اللہ والضحیٰ واللیل کہہ دے، والشمس والضحیٰ کہہ دے، طٰہٰ یاسین مزمل مدثر کہہ دے، وہ رب جو اپنے محبوب کو پورے قرآن میں خلق عظیم کہہ دے کہ سارا قرآن نبی کا خلق ہے، نبی کی عادت ہے، وہ نبی حجرہ عائشہ میں موجود اس امت کے لیے نیت باندھ کے کھڑا ہے، اس امت کے لیے رو رہا ہے، یا ربی امتی امتی۔ لیکن یہ امت صرف اپنی دنیا سنوارنے کی فکر میں ہے، یہ چند لمحہ زندگی جو ہے اس کی فکر میں ہے، آخرت کی فکر ہے ہی نہیں۔ رات اور دن ہم مشاہدہ کرتے ہیں، رات اور دن ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ کبھی کسی گلی میں، کبھی کسی کوچے میں، آج فلاں اس دنیا سے چلا گیا، آج فلاں کا جنازہ میرے کاندھے پر تھا، آج فلاں کا جنازہ میرے ہاتھوں میں تھا، آج گھر سے فلاں چلا گیا۔ یعنی ہمیں یہ چیزیں وارننگ دے رہی ہیں، ہمیں آگاہ کر رہی ہیں، ہمیں بتلا رہی ہیں کہ آج فلاں کا جنازہ تیرے کاندھوں پہ تھا، کل تیرا جنازہ کسی اور کے کاندھے پہ ہوگا۔ یہ چیزیں ہمیں آگاہ کرتی ہیں کہ آخرت کی تیاری کریں۔ موتو قبل ان تموتو، عقل مند انسان وہ ہے جو
مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں۔ لیکن ہم فکر آخرت کو بھولے ہیں۔ آج ساری چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں لیکن ہمیں خیال نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام آخری لمحے میں جب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، موت نے، ملک الموت نے نبی علیہ السلام سے صرف اجازت مانگی۔ اگر موت ایک اٹل حقیقت نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام یا دیگر نبیوں کو اللہ مہلت دیتا چلا جاتا، انہیں موت نہ آتی۔ یا اگر یہ ایسی چیز ہوتی کہ دوسروں کو اس پر اختلاف ہوتا تو نہ جانے اس موت کے بارے میں لوگوں کے خیالات جدا ہوتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ یہ صرف ایک ایسی حقیقت ہے جو تلخ ہے مگر حقیقت ہے، یہ آنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں اکثر موتیں 60-70 سال کی عمروں میں ہوں گی، لیکن وہ کیسے ہے؟ کوئی بچہ 10 سال کا ہے، کوئی 1 سال کا ہے، کوئی 100 سال کی عمر میں پہنچ گیا، لیکن جب اس کو ایک کیلکولیٹر کرتے ہیں اور ہم درمیانی سال نکالتے ہیں تو اس امت کا درمیانی سال نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر لوگ 60-70 سال کی عمر کے ہوں گے۔ لیکن اس چھوٹی سی عمر میں ہمیں فکر آخرت کرنی ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے کہ ہمیں اس ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں رہنا ہے۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے سے 3 روز قبل مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر پر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کو مخاطب کر کے یوں فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور مخاطب کیا کہ اے میرے صحابہ مخاطب ہو گئے اور پھر یوں کہا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے۔ اس بندے نے آخرت کو قبول کر لیا۔ حمد و ثنا کے بعد صرف یہ جملہ کہا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، رونے لگے، چیخیں نکل گئی، دہاڑے مار کے روئے۔ صحابہ کا مجمع پریشان حیران کہ نبی نے تو کوئی ایسی بات کہی نہیں کہ جس سے رونا آئے یا پریشانی والی بات ہو، نبی نے تو صرف ایک بندے کا اختیار ہمارے سامنے سنایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ تو یہاں رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے، اس نے آخرت کو پسند کر لیا، رونے کی کیا بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے برابر قریب میں کھڑے ہو گئے اور یوں فرمایا، اے میرے ساتھیو، اللہ نے جس بندے کو اختیار دیا وہ بندہ کوئی اور نہیں، وہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قد صدقت ابو بکر الصدیق، کہ ابو بکر نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ اور پھر واقعہ بیان فرمایا اور یوں کہا کہ اللہ نے میرے پاس ایک فرشتہ بھیجا جو دنیا میں کبھی نہیں آیا، دنیا میں مجھ سے پہلے کبھی نہیں آیا اور میرے بعد بھی کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ساتھ میں جبرائیل بھی موجود ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہی اور اللہ کا حکم میرے سامنے بیان فرمایا اور یوں کہا کہ اے میرے لاڈلے، اللہ کا حکم بیان فرمایا جبرائیل نے اور کہا کہ میرا رب یوں کہتا ہے میرے لاڈلے سے جا کے اجازت مانگ لینا، اب اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب اس کے وقت میں کوئی آگے ڈھیل نہیں ہے، اب جتنی زندگی میں نے اسے دنیا میں رہنے کے لیے دی تھی اب مکمل ہو گئی ہے، اب وہ نبی میرے پاس آنے کے لیے تیار ہے تو اسے لے کے آ جانا اور اگر منع کر دے تو چھوڑ کے آ جانا۔ جبرائیل اندر آئے، اجازت چاہی، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی اور یوں فرمایا کہ جبرائیل ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے تو رب کے پاس چلا جا اور جا کے یوں کہنا کہ میرے رب کو سلام کہہ کے کہہ دینا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ آخری وقت میں ساری زندگی میرے نبی نے اس امت کو نہیں بھلایا۔ آج ہم ہر لمحہ ہر منٹ، چاہے وہ ہماری نمازیں ہوں، ہمارے روزے ہوں، حج زکوٰۃ ہوں، دینی مسائل میں بھی رسومات ہم نے داخل کر دی، ہم نے دینی مسائل میں بھی
ہم نے دنیاوی مشاغل میں بھی نبی علیہ السلام کو ایک طرف کنارے کر دیا. کبھی خیال نہیں آتا کہ میرے نبی نے جب قربانی کی تھی ہر قربانی پر ہر جانور کو ذبح کرتے ہوئے یوں فرماتے یہ میری امت کی طرف سے، یہ میری امت کی طرف سے، یہ میری امت کی طرف سے. 60 جانور ذبح کیے اور یوں فرمایا یہ میری امت کی طرف سے. 3 جانوروں میں یوں فرمایا یہ حسن حسین کی طرف سے، یہ علی فاطمہ کی طرف سے. میرا نبی آخری وقت میں دنیا سے جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یوں کہتا کہ جا جبرائیل میرے رب سے یوں کہہ کے آ جانا اور معلوم کر دینا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل جا اور میرے نبی سے جا کے یوں کہہ دینا اے میرے لاڈلے پیغمبر میں تیرے بعد تیری امت کو تیرے بارے میں خوش کر دوں گا اور میدان محشر میں بھی تیرے بارے میں خوش کر دوں گا. تو میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. یہ واقعہ ایک مختصراً ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے منبر پر تشریف فرمائے اور یوں فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے. اس بندے نے آخرت کو قبول کر لیا. حضرت ابوبکر نے کیا کہا؟ نبی نے سچ فرمایا اور پھر یوں کہا اے میرے صحابہ میرا مقصد منبر پہ آنے کا یہ ہے کہ اب میرا آخری وقت ہے. کچھ وقت میں تمہارے درمیان سے پردہ کر جاؤں گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں اس سے پہلے کہ میرا اور تمہارا معاملہ جو 60 سال کی زندگی 63 سال کی عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، اگر کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں، لاپرواہی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپس میں ہم ان کا سدھار کر لیں. اگر میرا کسی کے اوپر حق ہے یا کسی کا میرے اوپر حق ہے تو اس کا لین دین کر لیں. وہ کون کہہ رہا ہے؟ جو بخشا بخشایا نبی ہے، جس کی وجہ سے اس کائنات کو سجایا گیا بنایا گیا. وہ نبی کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں اس سے پہلے کہ میرا اور تمہارا معاملہ پاک ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن تم میرا گریبان پکڑ لو اور یوں کہہ دو کہ نبی تھے آپ دنیا میں رہتے ہوئے لیکن میرا حق لے کے آ گئے. وہ نبی کھڑا ہو کے یوں کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ کوئی اگر اس مجمع میں ایسا ہے کہ میں نے کسی کو ستایا ہو، گالی دی ہو، برا بھلا کہا ہو یا زمین پر ناحق قبضہ کیا ہو، آج بھرے مجمع میں وہ کھڑا ہو کے مجھ سے بدلہ لے لے. یہ جملہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوتا. مسجد کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہے، تمام صحابہ خاموش ہیں. نبی نے پھر یہ جملہ دہرایا کہ کوئی ہے اس مجمع میں جو کھڑا ہو کے مجھ سے یوں کہے یا رسول اللہ فلاں موقع پر آپ نے مجھ سے کچھ لیا تھا یا آپ نے مجھے ستایا تھا یا آپ نے مجھ کو گالی دی تھی یا کچھ بھی ظلم و زیادتی کی تھی. نبی علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، خاموش ہو گئے. تمام صحابہ خاموش ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسجد میں کوئی ہے ہی نہیں، ایک سدا تاری ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے. اچانک ایک کونے سے ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک کونے سے ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں. اب لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ نبی نے حق کا مطالبہ کیا ہے، نہ جانے نبی کا اس پر کیا حق ہے، نبی نے کیا مطالبہ اس سے کیا ہے، کون سی چیز نبی نے اس سے لی ہے. تمام صحابی دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی کی نگاہ پڑتی ہے، اشارہ فرمایا ادھر آ جاؤ، اپنے قریب بلایا اور یوں فرمایا کہ بتاؤ کیا حق ہے. اگلی صف میں حضرت عمر، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی، حسن حسین صحابی موجود ہیں. پوری مسجد بھری ہوئی ہے، مسجد نبوی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود، شیر خدا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں اور ان کو خیال آ رہا ہے. کبھی کبھی وہ اپنی تلوار کو آگے کرتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں، میدان میں داخل کر دیتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر اشارہ کرتے ہیں کہ بیٹھ جائیں، نہ جانے کیا حق ہوگا اس کا. نبی نے مطالبہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا کہ بھائی بتاؤ کیا حق ہے تمہارا، میرے اوپر کون سا حق ہے، میں آج بھرے مجمع میں تیرا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. وہ صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ یا رسول
اللہ ایک موقع پر آپ جنگ بندی کرا رہے تھے، صفیں سیدھے کرا رہے تھے، آپ تیاری کرا رہے تھے جہاد کی، اور اس موقع پر اس صف میں بھی کھڑا ہوا تھا، میری کمر برہنہ تھی، میں تھوڑا سا صف سے آگے ہٹا ہوا تھا، میں صف میں سیدھا نہیں تھا، آگے پیچھے تھا، آپ نے میری کمر پر کمچ لگائی تھی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ بھرے مجمع میں آپ سے حق لیا جائے، آپ سے بدلہ لیا جائے۔ یہ بات سنتے ہیں حضرت عمر آگ بگولے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے حق دینا ہے، بدلہ دینا ہے، اگرچہ کسی کا سوئی کے ناکے کے برابر بھی بدلہ ہو۔ نبی علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں ایک صحابی کو اور یہ فرمایا کہ جاؤ کمچ لے کے آؤ، کمچ لائی گئی اور اس صحابی کے ہاتھ میں دی اور یہ فرمایا کہ لو اپنا بدلہ لے لو، اپنی کمر مبارک اس صحابی کی طرف کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں اور عرش و فرش والے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ آج ایک امتی، آج نبی کا ایک غلام اپنے نبی سے بدلہ لے گا، وہ بھی بدلہ یہ کہ نبی نے اس کو کمچ لگائی تھی، یہ بھی بدلے میں کمچ لگائے گا۔ صحابہ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ اس نے یوں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں، جب آپ نے میری کمر پر کمچ لگائی تھی کپڑا نہیں تھا، میری کمر ننگی تھی، میں برہنہ تھا، اللہ کے نبی نے اپنا مبارک جبہ اوپر کر دیا اور دونوں شانوں کے درمیان، کاندھوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی وہ نظر آنے لگی، بغل کی سفیدی نظر آنے لگی۔ صحابہ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ وہ صحابی آگے بڑھتا ہے اور بہت تیزی سے آگے بڑھا اور اس صحابی نے کمچ کو پھینکا، نبی علیہ السلام کے شانوں کے درمیان پہنچا، قریب ہوا اور بوسہ دے دیا اور یہ فرمایا فزدت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور یوں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، بھلا میں آپ سے حق کیسے لے سکتا ہوں، آپ تو ہمارے خیر خواہ ہیں، آپ تو محسن ہیں، ساری کائنات کے محسن ہیں، آپ کو تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی یہ چاہا، ارادہ کیا کہ میں آپ کی مہر نبوت کو چوموں، بوسہ دوں، کبھی زندگی میں موقع نہ ملا، آج یہ بہانہ تھا، آج یہ موقع ملا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ دیکھو یہ جنتی ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہے تو جنتی دیکھ لے، یہ شخص جنتی ہے۔ یہ تھے صحابہ، نبی کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں آخری وقت میں، اے میرے صحابہ اگر زندگی میں تم نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو، مرنے سے پہلے اس کو صاف کر دینا۔ قیامت ایک خوفناک منظر ہے اور ہر انسان کے لیے وہ قیامت ہے جب اس کی موت آ جائے، ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے۔ آج ساری انسانیت کام آنے کے لیے تیار، باپ بیٹے کے لیے تیار، بھائی بہن کے لیے تیار، محلے پڑوس والے تیار، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ وقت ایسا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ جو بالکل لاڈلا چہیتا ہے، جو زندگی بھر ساتھ رہنے کے وعدے کرتے ہیں، میاں بیوی کا مسئلہ ہو یا ماں باپ کا مسئلہ ہو، ہر انسان انکار کر دے گا، میں تجھے نہیں جانتا، میں تجھے پہچانتا ہی نہیں ہوں، ماں منع کر دے گی میں نے کوئی اولاد جنی نہیں ہے، مجھے تو اپنے لالے پڑے ہیں۔ ایک نیکی کا سوال ہوگا کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ 60-70 سال کی زندگی ہے، بس جتنا سفر ہے اتنی تیاری کریں، اور وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، خالدین فیہا ابدا، جتنا لمبا سفر ہے اتنی لمبی تیاری کریں، ورنہ ہماری یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور ہم افسوس کرتے رہ جائیں گے۔ خیال آئے گا کہ ہاں کاش ہم کچھ عمل کر لیتے، اور کبھی کبھی ہم دھوکے میں رہ جاتے ہیں، ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ میں نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہیں، میں تو تہجد گزار بھی ہوں، میں تو حاجی بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، میں نے تو ساری زندگی نیکیاں کی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم اس خیال کو بھول جاتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو ستایا بھی ہے، میں نے گالی بھی دی ہے، میں نے ظلم و زیادتی بھی کی ہے، نیکیوں سے زیادہ کہیں اس کے
قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہو چکا ہوگا، اس وقت میں ایک بندہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا، کو پورا کر کے ایک بندہ لایا جائے گا، اور وہ ایسا ہوگا اس کا نامہ اعمال جو اس کا رجسٹر ہے نیکیوں سے پر ہوگا، بھرا ہوا ہوگا، کوئی بظاہر ایسی چیز نہیں ہوگی کہ اس کو جنت میں جانے سے روکے۔ اچانک ایک بندہ آ کر یوں کہے گا، الہ العالمین تو یوں فرماتا ہے کہ یہاں تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، یہ جو میرا ترازو ہے یہ انصاف والا عدل والا ہے، اس بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے میرا حق دبایا تھا، آج مجھے بدلہ چاہیے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ جو حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، دیندار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، اس کی نیکیوں سے رجسٹر بھرا ہوا ہے، کوئی گناہ اس کی نامہ اعمال میں نہیں ہے، لیکن اب اللہ کو اس کا حق بھی دلوانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے مجھے حق ملے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کے نامہ اعمال سے تھوڑی نیکیاں اسے دے دو، پیسے تو ہے نہیں، ہو درہم و دینار تو ہے نہیں کہ پیسے دے دیے کام چل جائے گا، یہی ہمارا سب کچھ ہے، نیکیاں سب کچھ ہے، درہم و دینار نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کچھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں سے اسے دے دو۔ ایک شخص ہوگا اور آیا، یا الہ العالمین میرا بھی اس کے اوپر حق ہے، ایک اور آیا، ایک اور آیا، لائن لگ گئی، اتنے مانگنے والے اپنا حق مانگنے والے آ گئے، اس کے جو نامہ اعمال میں نیکیاں تھی وہ ختم ہو گئی، جو کچھ دنیا میں جمع کیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اخلاق صحیح نہیں تھی، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا صحیح نہیں تھا، نمازیں اپنی جگہ تھی، حقوق اللہ تو کرتا تھا، اللہ کے حق کو ادا کرتا تھا، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کرتا تھا، نیکیاں ساری ختم ہو گئیں، مانگنے والے بھی باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرا کیا حق ہے؟ الہ العالمین میرے اس نے کچھ پیسے دبائے تھے، فرمایا کہ اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دیں۔ اب جو رجسٹر خالی ہوا اب گناہ داخل ہونے لگے، شراب کا گناہ کبھی زندگی میں شراب نہیں پی، زنا کا گناہ کبھی نہیں کیا، چوری کا گناہ کبھی نہیں کیا، جتنے گناہ اس کے رجسٹر میں بھرے جا چکے تھے، حق مانگنے والوں کا حق دے دیا گیا، ان کے گناہ اسے دے دیے گئے، اب اس کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرنے لگا، اب کوئی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہے جو جنت میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یوم یفر المرء، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خذوہ فغلوا، اس ظالم کو پکڑو، ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دو۔ کیا یہی ہماری نمازیں ہیں؟ کیا یہی ہماری زندگی ہے؟ حقوق اللہ سے زیادہ اہم حقوق العباد ہے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اگر میں نے کسی کا حق دبایا ہے آج وہ بھرے مجمع میں مجھ سے بدلہ لے لے، کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یوں فرمائی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کی پابندی کرنا اور اپنے رعایا کی، اپنے نوکروں کی، اپنے ماتحتوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ یہ میرے آقا ہیں جو آخری وقت میں ہمیں تعلیم دے کے جا رہے ہیں کہ دنیا سے جاؤ تو اس حال میں جاؤ کہ کسی کا ہمارے اوپر کوئی حق نہ ہو۔ میرے عزیزوں، اس موقع میں ہم سب جمع ہوئے ہیں جمعے کے لیے، اور مجھے بھی آنا تھا حافظ اوصاف صاحب کی تعزیت کے لیے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت والا کے درجات کو بلند فرمائے۔ مغفرت کی تو بہت ساری دلیلیں سامنے آ چکی ہیں کہ اللہ کے وہ بڑے نیک بندے تھے۔ کئی مشاہدے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازے میں زیادہ شرکت ہونا اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد اکثر لوگ اس کی تعریف کریں اچھائی کے طور پر، لیکن ان کے درجات کے لیے دعا بھی کریں، اور نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کے لیے سارے ثواب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعہ تھوڑا سا رہ گیا تھا لیکن لمبا ہو جائے گا، کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی عمل کی توفیق